الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم 2025 کے حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات پر امید کہ آپ حجاج کرام حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ کی تیاریوں میں برکت نصیب فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے حج اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حج کے سفر کے لیے تیاری بھی کرو۔ اب میں تفصیل میں جائے بغیر آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ بیان فرماتا ہے، سفر میں کام آنے والے چیزوں کی تیاری کرو، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین سامان تقویٰ ہے۔ تو ظاہری تیاری بھی کرنی چاہیے، اس لیے جو آپ کے سفر میں کام آنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اور ممکن ہو تو آپ لکھ لیں تاکہ تیاری کرنے میں آسانی اور سہولت ہو۔ نمبر 1، 2 سیٹ احرام۔ نمبر 2، 3 جوڑے کپڑے مرد کے لیے۔ نمبر 3، 3 جوڑے کپڑے عورت کے لیے۔ نمبر 4، 2 سیٹ برقعے۔ نمبر 5، 3 بنیان مرد کے لیے۔ نمبر 6، 1 گرم بنین مرد کے لیے۔ نمبر 7، 1 گرم بنین عورت کے لیے۔ نمبر 8، گرم ٹوپی مرد کے لیے۔ نمبر 9، 2 ٹوپیاں مرد کے لیے۔ نمبر 10، 1 ٹوال مرد کے لیے۔ نمبر 11، 1 ٹوال عورت کے لیے۔ نمبر 12، 1 شال مرد کے لیے۔ نمبر 13، 1 رومال مرد کے لیے۔ نمبر 14، کلر رومال عورت کے لیے، تاکہ غسل کر کے اپنے سر کے بال سکھا سکے، اس رومال کے ذریعے سے پوچھ سکے۔ نمبر 15، 1 پھونکنے کا تکیہ مرد کے لیے۔ نمبر 16، 1 تکیہ پھونکنے کا عورت کے لیے۔ نمبر 17، 1 پلاسٹک کا مسلح مرد کے لیے۔ نمبر 18، 1 پلاسٹک کا مسلح عورت کے لیے۔ نمبر 19، 2 سوٹ کیس مرد کے لیے۔ نمبر 20،
2 सूट केस औरत के लिए। नंबर 21, 2 हैंड बैग मर्द के लिए, कम से कम 15 किलो की बैग। नंबर 22, 2 हैंड बैग औरत के लिए। नंबर 23, 4 खुफुल छोटे मर्द के लिए, ताकि ये खुफुल सूटकेस के लिए और 2 हैंड बैग के लिए काम आए। नंबर 24, 4 छोटे खुफुल औरत के लिए। नंबर 25, 1 हसीर काफ़ी है, मर्द के लिए औरत के लिए, मियाँ बीवी के लिए। नंबर 26, हवाई चप्पल 2 जोड़ी मर्द के लिए। नंबर 27, 2 जोड़े चप्पल औरत के लिए, जो औरत के लिए मुनासिब हैं चप्पल। नंबर 28, जूता रखने के लिए एक थैली मर्द के लिए। नंबर 29, एक थैली जूता रखने के लिए औरत के लिए। नंबर 30, छतरी फोल्ड होने वाली एक मर्द के लिए। नंबर 30 पर एक छतरी औरत के लिए। नंबर 30 पर 2 आदद टेप, प्लास्टिक की टेप, ताकि पैकिंग करने में आसानी हो। नंबर 30 पर 3 छोटा ऐनक। नंबर 30 पर 4 फोल्ड होने वाली कैंची। नंबर 30 पर 5 20 ब्लेड, 20 आदद ब्लेड। नंबर 30 पर 6 नील कटर। नंबर 30 पर 7 लेज़र। नंबर 30 पर 8 रस्सियाँ, कपड़े डालकर सुखाने के लिए, या एक कमरे में रस्सियाँ बांधकर पर्दे का इंतज़ाम करने के लिए, तो रस्सियाँ। नंबर 30 पर 9 10 चिमटे, ताकि कपड़े डालकर चिमटे लगा सकें। नंबर 40 10 पिन्ना, ज़रूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 40 पर 4 साबुन, अगर मियाँ बीवी हैं तो 2, अगर कोई सिंगल जा रहे हैं तो 2 साबुन। नंबर 40 पर 2 एक नार मर्द के लिए, एक नार औरत के लिए। नंबर 40 पर 3 शैम्पू 2 सीट। नंबर 40 पर 4 एक कंघी मर्द के लिए, एक कंघी औरत के लिए। नंबर 40 पर 5 एक मिसवाक मर्द के लिए, एक मिसवाक औरत के लिए। नंबर 40 पर 6 एक तस्बीह मर्द के लिए,
ایک تسبیح عورت کے لیے۔ نمبر 40 پر 7 احاٹ، تاکہ گرمی میں استعمال کر سکیں، احرام کی حالت میں نہیں بلکہ احرام کی حالت کے بغیر یوں ہی راستوں میں جا رہے ہیں، شدت کی گرمی ہے، تو احاٹ پہننے کے ذریعے سے کچھ آسانی پیدا ہو۔ نمبر 40 پر 8 کھوپرے کا تیل 100 گرام۔ نمبر 40 پر 9 مارکر قلم، تاکہ آئندہ چل کر پیکنگ کرنے کے بعد ایڈریس وغیرہ لکھنے میں کام آئے۔ نمبر 50 پین اور کاپی، تاکہ ضرورت کی چیزیں نوٹ کر سکیں، یا جہاں جہاں آپ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے۔ نمبر 50 پر 1 احرام کی بیلٹ، ایسی بیلٹ جس میں پیسے، پاسپورٹ، ضرورت کی چیزیں رکھ سکیں، ایسی احرام کی بیلٹ مضبوط۔ نمبر 50 پر 2 نرما 1 کلو۔ نمبر 50 پر 3 موبائل، 1 موبائل مرد کے لیے، 1 موبائل عورت کے لیے۔ نمبر 50 پر 4 چارجر۔ اتنی ضرورت کی چیزیں میں نے لکھا ہوں، اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو آپ اس کی بھی تیاری کر لیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں، نمبر 1 چاول، اگر میاں بیوی ہیں تو کم سے کم 10 کلو، اگر کوئی سنگل ہیں تو 5 کلو، اگر کچھ زیادہ ہیں تو اس کے بقدر، تو چاول۔ نمبر 2 دال، جو آپ استعمال کرتے ہیں، تور دال یا مونگ کی دال وغیرہ۔ نمبر 3 شکر۔ نمبر 4 مرچی آٹا، مرچی کا آٹا۔ نمبر 5 بقدر ضرورت مسالے، یہ عورتیں زیادہ پہچانتی ہیں کہ ضرورت کے بقدر جو مسالے ہیں اس کی تیاری کر لیں۔ نمبر 6 میٹھا تیل 1 کلو کی پاکٹ۔ نمبر 7 روح افزا 1 باٹل۔ نمبر 8 بادام، اگر کوئی سنگل جا رہے ہیں تو اپنی ضرورت کے بقدر 200 گرام یا 300 گرام، اگر میاں بیوی جا رہے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کے بقدر 400 گرام یا 500 گرام۔ اسی طرح نمبر 9 انجیر۔ نمبر 10 منقع کشمش، اپنی ضرورت کے بقدر۔ نمبر 11 مچر۔ نمبر 12 پنڈو کی چٹنی۔ نمبر 13 سوکھی چٹنی۔ نمبر 14 گیہوں آٹے کے کھجور، خشخش کے بغیر، خشخش ڈالے بغیر کھجور بنوا لیں۔ نمبر 15 نمک۔ نمبر 16 کھانا پکانے کے لیے 1 شتل اور اس پر ڈھانکنے کے لیے 1 برتن۔ اسی طرح سالن بنانے کے لیے 1 شتل، اس پر ڈھانکنے کے لیے 1 برتن۔
دودھ اور چائے بنانے کے لیے، دودھ گرم کرنے کے لیے یا چائے بنانے کے لیے ایک شتل اور اس پر ڈھانکنے کے لیے ایک برتن۔ تو کھانا، سالن، دودھ کے لیے ضرورت کے بقدر شتل اور اس کی برتنیں۔ نمبر 17، 2 عدد برتن، میاں بیوی ہیں تو 2 برتن، سنگل ہیں تو 1 برتن۔ نمبر 18، 3 چمچے، ایک کھانے کے لیے، ایک سالن کے لیے، ایک چھوٹا سا چمچہ چائے کے لیے۔ نمبر 19، چائے اور دودھ پینے کے لیے گلاس، 1 ہیں تو 1 گلاس، 2 ہیں تو 2 گلاس، اگر آپ 3 جا رہے ہیں تو 3 گلاس۔ نمبر 20، آپ کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی بقدر ضرورت لے لیں۔ آپ کی خواہش، آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں، ضرورت کے بقدر لے لیں۔ نمبر 21، راگی کا آٹا، گیہوں کا آٹا بقدر ضرورت۔ نمبر 22، گوشت اور ترکاریاں وغیرہ مکہ مکرمہ میں مل جائیں گے۔ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی چیز بھول گیا ہو تو آپ اس کو یاد کر کے اس کا بھی انتظام کر لیں، اس کی بھی تیاری کر لیں۔ اس کے علاوہ ضرورت کی دوائیاں، نمبر 1، ضرورت کی دوائیاں جیسے بخار کی، سر میں درد کی، جسم میں درد کی، اس طرح کی دوائیاں۔ نمبر 2، اپنی ضرورت کی ضروری دوائیاں جیسے شوگر، بی پی، ہارٹ وغیرہ جو اپنے ڈیلی استعمال کرتے ہیں، تو اپنی ضرورت کی ضروری دوائیاں۔ نمبر 4، جھنڈو بام۔ نمبر 5، ایڑیاں پھٹنے کی دوائی، اس طرح کی دوائیاں۔ یہ تمام دوائیاں ڈاکٹر سے لکھوا کر لے جائیں۔ عورتیں اپنی ضرورت کی چیزیں اور دوائیاں تو یہ بھی ڈاکٹر سے لکھوا کر لے جائیں۔ تو یہ ظاہری تیاری ہے سامان سفر حج بیت اللہ۔ اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیزیں ہوں جو میں بھول گیا ہوں، آپ کو یاد ہوں تو ضرور ان چیزوں کی تیاری کر لیں اور ان سامان کا انتظام کر لیں۔ یہ چیزوں کو بتاتے ہوئے اور آپ کی خدمت میں گنواتے ہوئے ایک حدیث شریف مجھے یاد آئی، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 26ویں پارے میں کتاب الرقاق کے اندر اور امام ترمذی جلد دوم کے اندر کتاب الزہد میں اور ابن ماجہ بھی کتاب الزہد کے اندر یہ روایت نقل فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مونڈھے کو پکڑ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی اجنبی رہتا ہے، یا یہ کہ کوئی مسافر رہتا ہے۔ کوئی پردیسی ہے، اجنبی ہے، تو اپنے ساتھ ضرورت کے بقدر چیزیں رکھتا ہے، یا کوئی مسافر ہے تو سفر میں دوران سفر
ضرورت کے بقدر چیزیں لے کر چلتا ہے تو زندگی ایسی ہی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو۔ تو ماشاءاللہ آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، تو اس سفر میں آپ ظاہری چند چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، تو زندگی بھی ایسی ہی گزارنا چاہیے کہ ہم چند دن دنیا میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو مسافروں کی طرح دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ظاہری تیاری آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور تیاری ہے باطنی۔ وہ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو ان تمام باتوں کو غور سے سنیں اور ممکن ہو تو لکھ لیں اور اس کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کی برکت سے مجھے بھی حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔